السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے لیے ہے، کیونکہ کل کی ہار تو ان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ پہلی دفعہ تو ہارے نہیں ہیں، 65 کی جنگ ہم سے ہارے۔ 71 کے اندر انہوں نے جو اندرونی سازش کر کے وہ ہمارے اپنے کچھ مسلمان بھائیوں کے اور ہماری اپنی غلطیوں کا فائدہ اٹھا کے جو انہوں نے حرکت کری، وہ ہماری اپنی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا۔ اس کے بعد کارگل کی جنگ، بھکاری کی طرح امریکہ کے پاس پہنچ گئے کہ مدد کرو ہماری، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے ہمارے سیاچن میں، گلیشیئر کے اندر ہمارے فوجی بغیر گولی کے ہی مر جائیں گے۔ بھکاریوں کی طرح چلے گئے امریکہ کے پاس کہ پاکستان سے کہو کہ وہ چوکی خالی کر دیں کارگل کی۔ اور اس کے بعد ابھی نندن کے ہاتھوں وہ بھی شکست ہوئی سرجیکل اسٹرائک کر کے۔ اور آج چیمپئنز ٹرافی کے اندر بھی ہوئی ہے کہ فائنل کے اندر بری شکست ہوئی تھی انڈیا کو سرفراز 11 کی صورت میں، اور اب بابر اعظم کی صورت میں تمہیں ذلت اٹھانی پڑی، کیونکہ ذلت تمہارا مقدر ہے۔ اس لیے مقدر ہے کہ تمہاری سوچ کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، تمہاری سوچ کے اندر اتنی گندگی بھری ہوئی ہے کہ تم پڑوسی کو تو چھوڑو، تم اپنے گھر کے اندر بھی ٹھیک نہیں۔ تم دوسرے کو، خود انسان ہو کے دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ جات پات، رنگ، نسل، بھید بھاؤ، ان چیزوں پہ تم بلیو کرتے ہو۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، اگر تم بھی کلمہ پڑھ لو نا تو ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، کیونکہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ کلمہ گو، تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، تمہارا جھوٹا کھائیں گے، تمہارا جھوٹا پانی پئیں گے۔ لیکن تم اپنے ہندوؤں کے ساتھ بھی اس طریقے سے کرتے ہو، چھوت نہ چھوت، فلانا ڈھماکہ، یہ وہ، نیچی ذات اونچی ذات۔ ابے عقل کے اندھوں، اگر تم بھگوان کو ماننے والے ہو، اس ایشور کی پرارتھنا کرتے ہو، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے رسول نے، جو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہمیں درس دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے، بہت اچھا اور دلچسپ آپ لوگوں کے لیے یہ ہوش ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں حاکم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب محمود نے، جو بادشاہ تھا، اور ایاز اس کا نوکر، اور ایاز کے نوکر کا بیٹے کا نام تھا محمد، تو جب محمود نے اس کے بیٹے کو پکارا تو وضو سے نہیں تھا۔ ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس نے بولا کہ جاؤ ایاز کے بیٹے کو بلا کے لے کر آ۔ تو ایاز نے بولا کہ بادشاہ سلامت، آج آپ نے میرے بیٹے کو میرے نام سے، اس کے نام سے نہیں پکارا؟ کہا کہ آج میں وضو سے نہیں، اور میں اپنے محبوب نبی کا، اپنے آقا کا نام بلا وجہ، یعنی کہ بے مقصد، بے وضو میں نہیں لے سکتا۔ تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے، جو میرے آقا کا نام ہے، اور تم جس بھگوان کی پوجا کرتے ہو بول تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو شرک ہے ہماری نظر میں۔ ٹھیک ہے، تم کرتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے تمہارا، ہم اس پہ کوئی کومنٹس نہیں کریں گے، لیکن تم جس ایشور کی عبادت کرتے ہو، جس ایشور کو مانتے ہو، جس کو تم ایشور کہتے ہو، خدا کہتے ہو، کم سے کم اپنی کتابوں کے حساب سے ہی عمل کر لو۔ ابے ہم بولتے ہیں جنت ہے، تم بولتے ہو کہ سورگ ہے، ہم بولتے ہیں دوزخ ہے، تم بولتے ہو نرک ہے۔ تو جب سچ اور جھوٹ تمہارے یہاں بھی لکھا ہوا ہے
کہ سچائی اور سیدھی اور اچھائی پہ چلنے والا سورگ میں جائے گا اور برائی پہ چلنے والا نرک میں جائے گا، تو اسی پہ عمل کر لو۔ کسی انسان کو دوسرے انسان سے، ہمارا مذہب کہتا ہے الحمدللہ کہ ایک انسان وہ اچھا مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس مسلمان کے ہاتھ، زبان یا کسی بھی چیز سے دوسرا انسان محفوظ نہ ہو۔ وہ اچھا اس وقت تک مسلمان انسان ہو ہی نہیں سکتا ہو۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جس نے ایک مسلمان کسی بھی انسان کو مارا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے پوری کسی ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تم تو بلا وجہ پولیٹیشین کرنے کے لیے، پولیٹکس کرنے کے لیے اور عقیدے میں اندھے ہوئے کہ صرف ہندوستان، جو ہندوستان ہے یعنی کہ انڈیا ہے، وہ صرف اور صرف ہندوؤں کا ہے، باقی کوئی نہیں رہ سکتا۔ ابے اگر کوئی نہیں رہ سکتا تو پوری دنیا سے اپنے ہندو بلواؤ اور اپنے ملک بھارت میں ان کو پناہ دو۔ آ گئی سمجھ میں؟ اگر جب سب کو نکال لے ہو، عیسائیوں کو اپنے ملک سے نکال لے ہو، مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال لے ہو، اور دوسرے سکھوں کو تم اپنے ملک سے نکال لے ہو، اور دوسرے ماننے والوں کو تم اپنے ملک سے نکال لے ہو، تو اسی طریقے سے اپنے ہندو تمام دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں نا، وہاں سے بلواؤ۔ ابے مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں، تمہارے ہندو سعودی عرب میں، متحدہ عرب امارات میں، دبئی میں سب سے زیادہ بھیکاریوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر منہ میں رال ٹپکتی ہے نوکری کے لیے۔ جاتے کیوں ہو؟ جب مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے تو اسی مسلمان ممالک کے ملک سے کیوں پیسہ کمانے جاتے ہو؟ اپنی ایسی کی تیسی کراؤ اپنے ملک کے اندر، رکھو اپنے آپ کو۔ تم کو کون سبق سکھائے گا یار؟ کب تمہارے تم ہوش کے ناخن لوگے؟ چائنا نے تمہیں سبق سکھایا، پاکستان سے تم پتہ نہیں کتنی دفعہ ذلت کھا چکے ہو، ذلت تمہیں ہوئی ہے، پھر بھی تم باز نہیں آتے ہو۔ اب بھی ہوش کے ناخن لے لو، اور مودی جیسے موذی مرض سے چھٹکارا پاؤ۔ کسی انسان کے بچے کو اس کرسی پہ بٹھاؤ جو انسانیت کا سبق جانتا ہو، جو اچھے پڑوسی ہونے کا اس کے اندر ہنر ہو، سلیقہ ہو۔ اپنے غربت کی طرف، اپنے ملک کی غربت کی طرف، اپنی اکنامکس کی طرف، اپنی ہر چیز کی طرف دھیان دو، نہ کہ دوسرے ملکوں کے اندر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرو، خاص طور پہ پڑوسیوں کے۔ ایک چیز مقبوضہ کشمیر آپ کے اور پاکستان بننے، جب انڈیا پاکستان بنا ہے تو ہم تو ایک دن پہلے کے بڑے ہیں نا تم سے، تم مانو یا نہیں مانو، ہیں تو تمہارے باپ۔ جڑواں بچہ بھی جب ہوتا ہے نا تو جو پہلے ہوتا ہے وہ بڑا ہی کہلاتا ہے۔ جھانپو، کب سمجھو گے تم اس بات کو؟ 14 اگست ہے ہماری آزادی کا دن، تمہارا ہے 15 اگست، ایک دن کا فرق ہے نا، ایک دن میں ہم بڑے ہیں۔ جب تمہارے اندر بڑوں کا ادب ہی نہیں ہے، تم دنیا کے اندر کہیں بھی عزت نہیں پا سکتے سوائے ذلالت کے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو تم بے ادب ہو تو بد نصیب ہو۔ تو ابھی بھی سبق سیکھ لو۔ یہ دوستی کا ہاتھ، دوستی کی باتیں، ابھی کل میچ ہار گئے، ابھی ٹیم اسپرٹ کا مظاہرہ کیا اس نے، وہ تو سبھی کرتے ہیں۔ اگر محلے کی 2 کرکٹ ٹیمیں بھی کھیلتی ہیں نا تو وہ بھی ہارنے والا کپتان جیتنے والے کپتان کو مبارکباد دیتا ہے۔ اور وراٹ کوہلی نے اگر کر لیا تو کیا کر لیا؟ تم بجائے پاکستان کی جیت کے اوپر اس کی کھیل کی تعریف کرنے کے بجائے تم وراٹ کوہلی کی تعریف کر رہے ہو کہ جی دیکھیں وراٹ کوہلی کا بڑک پن، انسانیت، کہ وہ بابر اعظم کو مبارکباد دے رہا ہے، رضوان کو مبارکباد دے رہا ہے۔ ابے وہ میڈیا کے اتنے لوگوں کے لاکھوں کے مجمع کے بیچ میں ہیں، سب ICC کے سامنے ہیں، تو اس کی تو مجبوری تھی کہ اس نے ایسا کیا۔ اور اگر اس نے بغیر مجبوری کے کیا تو ٹیم اسپرٹ کا مظاہرہ کیا، اس نے ایک اسپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا۔
لیکن اس کو تو تم بڑا آدمی بول لو کہ جی اس کے اندر انسانیت ہے. تمہارے اندر کب جاگے گی مودی؟ تم کب انسان کے بچے بنو گے؟ ابے گدھے ہو، کیونکہ گدھے کی اولاد ہو تو گدھے ہی ہو تم. گھوڑے کب بنو گے؟ کسی سے نفرت کرنے کے بجائے محبت بانٹو. آگ کھاؤ گے انگارے ہگو گے، تو لہٰذا پھول کھاؤ اور خوشبو بکھیرو. سمجھ میں آ گئی؟ اگر اب بھی عقل نہ آئے تو کچھ بھی کر کے دیکھ لو، ذلت تمہاری مقدر ہی بنے گی انشاءاللہ.